بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت اپنے ڈیجیٹل چینل سے آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ان کے امیدوار، ان کے لیڈرز مختلف علاقوں میں جلسے کر رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز نے اکاڑا میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، میاں نواز شریف حافظ آباد میں کر رہے ہیں، اسی طرح بلاول بھٹو لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں 21 تاریخ کو۔ ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا لاہور میں جلسہ، حلقہ نمبر 127 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بہت دور کی بات نہیں، 88 کے الیکشنز میں تمام سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں، اور پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بہت بڑی جدوجہد کرنے والی جینون پولیٹیکل پارٹی تھی، اب بھی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اقتدار بھی آیا، تو یہ پارٹی دوسری پارٹیوں کی طرح کاروائی پارٹی بن گئی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دوست کہنے لگے کہ جناب اب پیپلز پارٹی کاروائی پارٹی ہے۔ میں نے کہا کاروائی پارٹی کیا ہوتی ہے؟ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا شہباز شریف کا۔ ایک دن 12 ربیع الاول کا جلوس تھا، تو اس میں یہ شہر کے اندر سے انہوں نے جلوس نکالا۔ میاں شہباز شریف جو تھے وہ کسی کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جلوس پیدل تھا۔ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھاگتا ہوا آیا اور میاں شہباز شریف کو کہنے لگا، میاں صاحب، انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں نا دیگے شگے پکانے کی، میاں صاحب وی دیگاں پکیاں نے۔ تو شہباز شریف نے اس کے گال پہ تھپکی دے کر کہا 6 دیگیں اس نے پکی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ یہ کاروائی ڈال رہا ہے 20 دیگوں کی۔ اسی طرح مگر پیپلز پارٹی ایک جینون جماعت ہے، اس نے کوڑے کھائے، مارے کھائیں، بدن جلائے، پھانسیاں، یہ ایک تاریخ ہے جو شاید کوئی پارٹی اپنے پاکستان میں تو کم از کم دہرا نہ پائے، اور نہ ہی انسانی وجود میں اتنی قوت رہ گئی ہے کہ اتنے ظلم برداشت کر سکے۔ تو جو حلقہ نمبر 127 ہے، میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کہیں یہ بلاول بھٹو کے خلاف سازش تو نہیں کہ اتنی بڑی جماعت جس کا اتنا زبردست ماضی ہو، اس کو لاہور کے الیکشن میں کھڑا کیا۔ اتفاق سے میرا ووٹ بھی وہیں کا ہے، یہ حلقہ نمبر 127 کا۔ تو میں گیا ادھر، اپنے دوستوں سے ملا، سید جمشید علی شاہ صاحب سے ملا اور لوگوں سے ملا۔ تو میں نے جو دیکھا ادھر حلقے میں، وہاں کی مائنارٹیز، وہاں کے غریب، وہاں کے مزدور، وہاں کے متوسط لوگ آج بھی پیپلز پارٹی کے لیے اداس ہیں۔ جب میں نے ایسے ہی بیٹھے رابطہ کیا تو ادھر تھے وہ ایک عرفان پال ہیں، ڈاکٹر میسی ہیں، اور ڈیوڈ سندھو ہیں۔ یہ لوگ تھے، ان کے ہاں وہ چل رہی تھی ایک میٹنگ چل رہی تھی۔ تو میں تو اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ علی بدر ادھر آئے ہوئے ہیں۔ علی بدر سب کو پتہ ہے جہانگیر بدر کے بیٹے ہیں۔ جہانگیر بدر ایک نامی گرامی پولیٹیکل ورکر سے لے کر لیڈر تک ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ سید آغا تقی، یہ نوعمر لڑکے ہیں، نوجوان لوگ ہیں۔ لیکن جو میں نے بات دیکھی وہ یہ دیکھی کہ لوگ بلاول بھٹو صاحب سے انٹریکشن چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے ہاتھ ملائیں، نہ اتنا وقت ہے، اور سیکیورٹی کے مسائل بھی۔ ناظرین، اس میں طرز سیاست کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا طرز سیاست ہے جو بھٹو صاحب کا طرز سیاست ہوتا تھا۔ یہ میں زرداری صاحب کو اگر کسی طریقے انہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں بھٹو صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو، پیپلز پارٹی کو۔ ایک دفعہ ملتان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کا جلسہ، وہ جو نیچے طبقے تھے، صادق حسین قریشی اور خیر اور رامے، ان کی وجہ سے تھوڑی گڑبڑ ہوئی تو ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ اب وہ جلسہ تو خیر ہونا ہی ہوتا تھا جدھر بھٹو صاحب کھڑے ہوں اور لوگ نہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ واپسی پر یکدم بھٹو صاحب یکدم بریک لگوا دیا کرتے تھے، حالانکہ جو نظریاتی لیڈر وہ ہوئے ہیں، جتنا ان کی زندگی کو خطرہ تھا یا ان کی بیٹی کی، دوسروں کو نہیں، اللہ صاحب کو سلامت رکھے،
تو بھٹو صاحب نے یکدم بریک لگوائی، تو ایک تندور تھا جدھر وہ روٹیاں لگانے والی خاتون تھی اور عورتیں تھیں اس مضافاتی علاقے میں. تو بھٹو صاحب گئے السلام علیکم، تو وہ دیکھ کے اپنے درمیان بھٹو صاحب کو تو سب آنسو آ گئے خوشی سے عورتوں کو. انہوں نے آٹے والے ہاتھوں سے ہی ان کو پیار دیا. تو کہنے لگے کیا پکا ہے کیا؟ انہوں نے کہا دال روٹی. تب آنے کی روٹی اور دال مفت ہوتی تھی. بھٹو صاحب نے 2 نوالے لیے اور ان کو 100 روپے جیب میں کھلے 100 روپے رکھتے تھے، ان کو 100 200 دے کے آ گئے. تو ان کا وہی رنگ ڈھنگ تھا جو اسمبلی میں ہوا کرتا تھا. 1 سیکنڈ میں ان کا موڈ ٹھیک ہوا. کیوں ہوا؟ کہ وہ اس طبقے سے مل کر باہر نکلے تھے. وہ اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے غریبوں سے بات کرتے تھے. آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ویڈیو بھی موجود ہوگی 18 اکتوبر کو جب وہ پاکستان کراچی میں آئیں تو ایک میڈیا پرسن ان کا انٹرویو کر رہا تھا. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اس وقت. تو انٹرویو کے دوران سامنے لوگ وہ ڈانس کر رہے تھے، لڈیاں ڈال رہے تھے، بے نظیر بھٹو کا استقبال کر رہے تھے محترمہ کا. تو محترمہ یکدم اس سے بات کرتے کرتے چھوڑ کر کہتی ہیں اگر میں آپ سے بات کرتی رہی تو وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ کون تھے؟ وہ عوام تھے. وہ عوام میں رابطے کے ساتھ رہتی تھی. عوامی رابطہ ہی پیپلز پارٹی کی پہچان ہے. پیپلز پارٹی کی پہچان مصالحت کی سیاست بہت عمدہ چیز ہے. آج ملک میں مصالحت کی بہت ضرورت ہے. ڈائیلاگ بہت ضروری ہے. سیاست کا لازمی حصہ ڈائیلاگ ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی آج بھی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، یہ بہت بڑی دیوار ہے بلاول بھٹو صاحب میں اور پیپلز پارٹی کے ووٹرز میں. اس دیوار کو ہٹانا ہوگا. یہ کچھ نہیں ہے پنجاب میں، اس کے باوجود یہ بہیو کرتے ہیں جیسے یہ اقتدار میں ہیں اور لوگوں کو ان کے نام کا بھی نہیں پتا. علی بدر اپنی پوری ہمت کے ساتھ، اپنے پورے تعارف کے ساتھ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ان کے دوست لڑکے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور نوجوان میں نے وزٹ کیا. میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، اپنے بیٹے سے بھی پوچھتا ہوں. بلاول بھٹو کو لوگ پسند کرتے ہیں، مطلب نوجوان لوگ پسند کرتے ہیں. میں نے بزرگوں سے بھی ان کی تعریف سنی ہے، لیکن انٹریکشن ہو تو پھر پتہ چلتا ہے نا. اب چونکہ یہ درمیان میں جب آ جائیں گے وچولڑے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی. الیکشن میں دن تھوڑے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے 127 میں الیکشن جیتنا بڑا ہی آسان ہوگا اگر وہاں پر جس طرح لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی فلیکس پہ کوئی لوگ آج کل تصویریں نہیں لگواتے، لیکن بلاول بھٹو کے ساتھ لوگ تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں، فلیکس شیٹ پر تصویر لگانا چاہتے ہیں، اپنے پلے سے دفتر کھولنا چاہتے ہیں. لیکن کوئی عزت دار بندہ، کوئی نامی بندہ جا کر ان کے ساتھ رابطہ کرے، ان سے معانقہ کرے، ان سے ملے. لوگ بلاول بھٹو سے رابطہ چاہتے ہیں. لوگ پیپلز پارٹی کی قیادت سے اداس ہیں. یہ میں حلقہ 127 کی بات کر رہا ہوں. اور محض ایک بدر صاحب کا بیٹا، جہانگیر بدر صاحب کا بیٹا، ادھر میاں نواز شریف جو کہ پنجاب میں ہمیشہ ہی، ہم تو 85 سے ان کی حکومت دیکھ رہے ہیں. یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اکیلا یا اس کے چند دوست کہاں کہاں چند دنوں میں جائیں گے. جتنی یو سی ہیں، جتنے کونسلز ہیں ان میں، اور جتنے ریپریزنٹیٹو ہیں ان میں، یہ کم از کم 100 آدمیوں کو اس حلقے میں اتارنا چاہیے. جناب زرداری صاحب، یہ ٹاسک اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے. اگر عوام سے آپ رابطے میں آ جائیں، بلاول بھٹو صاحب رابطے میں آ جائیں، ان کے ڈائریکٹ نمائندے رابطے میں آئیں، ورنہ یہ پھر سمجھا جائے گا کہ یہ بلاول بھٹو کے خلاف سازش ہے. جو ایک بالکل ہی وہ بندہ، اب تو وہ ٹی وی میں، چونکہ ٹی وی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہے، نون لیگ کا ہو یا جیم لیگ کا ہو، کسی کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر بلاول بھٹو یہاں شکست کھاتے ہیں تو یہ ان کے خلاف سازش ہوگی. ورنہ میں سمجھتا ہوں اس حلقے میں لوگ ان کو ملنا چاہتے ہیں. اور آپ کے ہاں
جو لوگ میدان میں اترے ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. آپ کا بہت پرانے اور عجیب ٹائپ کے کھلاڑیوں سے واسطہ ہے. یہ کوئی سوکھے معاملے نہیں ہیں, یہ لوہے کے چنے ہیں آپ کی بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو پاپولر ہے لیکن رابطہ بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی کا ورکر عزت نفس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا ورکر بنا تھا, آج بھی وہ صرف عزت چاہتا ہے. تو اس کے لیے قیادت کو, اعلیٰ قیادت کو, زرداری صاحب اور دیگر لوگوں کو رابطہ کرنا چاہیے. محض الزام لگا کر, محض یہ باتیں کر کے مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. لیکن اگر عوام سے رابطہ کیا جائے اور بلاول بھٹو کی سطح پر, یعنی کہ میں نے ایک بندے کو سنا, اس نے کہا جی کہ ہم نے گل کو 37,000 ووٹ دلوا دیا, ہمارا کسی نے کبھی نام ہی نہیں لیا. ہر بندہ اپنے نام سے محبت کرتا ہے, اپنی کارکردگی کا ایکنالجمنٹ چاہتا ہے. تو یہ تھا تو 27 سے اگر طرز ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بےنظیر بھٹو شہید جیسا انداز اپنایا گیا تو فتح حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.